آپ کے پچھلے ایک لیکچر میں بیان ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام قبر سے گزرے تو فرمایا شخص کو عذاب ہو رہا ہے کیونکہ اس نے بالغنی میں چادر لی تھی. آنی اس وقت کے مسلمان تھے اور ہم سے بہتر تھے اور زیادہ استغفار کیا کرتے تھے. اور یار اس کہانیوں سے بت پرستیوں سے باہر نکلے ہیں. مولانا اسحاق صاحب بھی کہتے تھے بت پرستی چھوڑ دو. آپ اس زمانے کے مسلمانوں کو بہتر سمجھ رہے ہیں لیکن حضرت آدم کو بہتر سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے. ہاں ہو رہے ہیں تیار. حضرت آدم سے لغزش نہیں ہوئی کیا؟ اب آپ کہیں کہ یار ہم تو صحابہ کو معصوم مانتے ہیں تو انبیاء سے کیسے لغزش ہو سکتی ہے؟ تو قرآن بدل دوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اگلے دن وہ آیات پڑھ رہا تھا. اب یقین کریں میں اس کا ترجمہ کرتے ہوئے بھی نا ڈرتا ہوں. میں ترجمہ نہیں کرتا. وہ جس طرح اعلیٰ حضرت وہ کوئی جب کوئی مشکل لفظ آئے نا اس طرح کا جس میں انہیں ڈر ہو کہ گستاخی ہو جائے گی تو وہ اس کا ترجمہ عربی میں ہی کر دیتے ہیں. مثلا قرآن میں آتا ہے نا یہ کافر جو ہیں وہ اللہ سے مذاق کرتے ہیں اپنے ذوم میں تو اللہ بھی ان کے ساتھ مذاق کرے گا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. لیکن اعلیٰ حضرت نے نا اس کا ترجمہ کیا اللہ بھی ان کے ساتھ استہزاء فرماتا ہے. وہ عربی کا لفظ ہی لکھ دیا کیونکہ ان کا اگر میں مذاق استعمال کروں گا تو توہین ہو جائے گی. اسی طرح آیا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. انہوں نے بھی مکر کیا اللہ نے بھی. اب مکر ان کو ترجمہ کرتے ہوئے مسئلہ تھا ان کا اللہ نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی اور اللہ سب سے بڑھ کر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے. یار مکر عربی کا لفظ تھا اردو میں بھی ہے. آپ اس کو کر دیں اللہ نے بھی مکر فرمایا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. الرحمن علی العرش استوى. رحمان اپنے عرش پر مستوی ہوا. وہ استوا کو مستوی بنا دیا بریکٹ میں لکھ دیا جیسا کہ اس کی شان کے لائق. ہاں اس طرح لکھیں. تو اب یہ ترجمہ بھی آپ ذرا جا کے اعلیٰ حضرت کا پڑھیے گا تو پھر وہ اس لیے کہتے ہیں جی بڑا ادب والا ترجمہ ہے. اب یہ میں عربی پڑھ رہا ہوں. پوری دنیا کے علماء کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے اوپر جھوٹ باندھا اور ان کے بارے میں عصمت کلیم کی ویسے آپ پوچھو کہتے ہیں نہیں ہم کسی کو معصوم نہیں مانتے. حالت یہ کہ اپنے بزرگوں کی بھی ہے. کہتے ہیں نا ہم اپنے بزرگوں سے کوئی بھی بات قرآن سینے خلاف ہو تو میں پھر کہتا ہوں اچھا مولانا الیاس قادری صاحب کی بڑی بڑی 5 غلطیاں گنوائیں کیونکہ آپ نے کہا نا کوئی بندہ بھی جو ہے وہ خطا سے محفوظ نہیں ہے تو 5 غلطیاں ان کی بڑی بڑی گنوائیں. ہم تو 500 بھی گنوا سکتے ہیں. تو کہیں گے استغفر اللہ. تو ابھی تو تھوڑی دیر پہلے آپ کہہ رہے تھے انبیاء کے علاوہ ہر بندے سے غلطی ہو سکتی ہے ان سے نہیں ہو سکتی. تو گنوائے پھر 5 بڑی بڑی غلطیاں اعلیٰ حضرت کی اشرف تھانوی صاحب کی. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو 5 اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں جو سورۃ الاحزاب اور سورہ شورى میں آیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ابراہیم خلیل اللہ, موسیٰ کلیم اللہ, عیسیٰ روح اللہ اور حضرت نوح علیہ السلام. ان میں سے ایک ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام. ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فرعون کے پاس تو آپ کو پتا ہے حضرت موسیٰ سے ایک بندہ قتل ہو گیا تھا. قتل کیا نہیں تھا انہوں نے, وہ 2 لڑ رہے تھے, ایک قبطی اور ایک آل فرعون میں سے. انہوں نے چھڑاتے ہوئے ایک کو مکہ مارا پر وہ تو بھائی موسیٰ علیہ السلام کا مکہ سی نا, بندہ ختم ہو گیا. لیکن قتل تو ہو گیا. یہ قتل خطا ہوتا ہے, قتل عمد نہیں ہوتا. لیکن سزا تو ہوگی نا, دیت ہوگی, اس پہ قصاص نہیں ہوتا. تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بندہ مارا تھا, مر گیا تھا ان سے, پھر وہ چلے گئے 9-10 سال وہ آپ کو پتہ ہے مدین میں رہے. پھر جب واپس آ رہے تھے اپنی بیوی کے ساتھ تو اب بھی ان کو یاد تھا کہ 10 سال پہلے تو مجھ سے یہ ہوا تھا, تو اب جب میں واپس جاؤں گا تو وہ تو ایئرپورٹ پہ ہی نیب کی ٹیم انتظار کر رہی ہوگی. آج کے دور میں بات ہو رہی. تو وہ اللہ سے یہ بات کر دیتے ہیں کہ یا اللہ میں اب تو مجھے بھیج رہا ہے تو قال ربی انی اخاف ان یکذبون. اے میرے رب مجھے تو یہ ڈر لگتا ہے کہ وہ تو مجھے جھٹلا دیں گے. کیوں؟ وَيَطِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ. یہ تو انہوں نے اپنے بارے میں کہا, میری زبان میں اتنی یعنی فصاحت نہیں ہے تو میرے بھائی کو, یہ تو دوسری جگہ بھی آتا ہے سورہ طٰہٰ میں, میرے ساتھ سپورٹی بنا دو. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ. اور مجھ پر ان کا ایک ذنب ہے. اب ذنب کا ترجمہ جو ہے نا عربی میں,
استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ من کل ذنب واتوب الیہ. ذنب کا ترجمہ ہوتا ہے گناہ. انبیاء کے کیس میں ہم گناہ ترجمہ نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں لغزش، لیکن لفظ وہی ہے. تو حضرت موسیٰ کہنے لگے کہ یا اللہ مجھے تو ڈر لگا ہے کہ میرے اوپر ان کا ایک خطا ہے، لغزش ہے، اور وہ تو مجھے اس بدلے میں قتل کر دیں گے. قال کلا فاذهبا بآیاتنا انا معکم مستمعون. اللہ نے فرمایا اس بات کو چھوڑ دو، تم دونوں جاؤ میری ان روشن آیات کے ساتھ جو میں نے معجزے دیے ہیں تمہیں، 2 بڑے، ایک عصا کا اور ید بیضا کا، میں تمہارے ساتھ ہوں گا. پھر وہ آگے گفتگو شروع ہوتی ہے، تو آگے چل کے آتا ہے کہ وہ چونکہ پرورش تو فرعون نے کی ہوئی تھی نا. قال الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین، کہ تجھے بچپن سے پالا تھا، تو نے اپنی عمر کا ایک حصہ اس دربار میں گزارا. بعض کہتے ہیں یہ اس وقت جو تھا وہ ان کا بھائی تھا، وہ بڑے والا فرعون مر چکا تھا. بہرحال واللہ عالم. وفعلت فعلتک التی فعلت، اور جو تو نے حرکت کی جو تو نے کی تھی، وانت من الکافرین، اور تو کافر تھا. اب یہ کافر جب ایک مسلمان کو ایک کافر کہہ رہا ہے تو مراد تو نہ شکر آ کہ تو نے اس کے گیس یہ کیا. اتنی تیری ہم نے یہاں پہ پرورش کی، تجھے پروٹوکول دیا اور تو نے بندہ مار دیا. قال فعلتها اذا وانا من الضالین. تو حضرت موسیٰ نے کہا یہ کام مجھ سے اس وقت ہو گیا جب میں من الضالین تھا. میں ترجمہ نہیں کرتا تھا، اعلیٰ حضرت علی ترجمہ کرتا ہوں. قال فعلتها، جب فرعون نے کہا تو بندہ مارا ہے میرا، تو حضرت موسیٰ نے کہا یہ کام اس وقت مجھ سے ہوا اذا وانا من الضالین، جبکہ اس وقت میں بھی خود من الضالین تھا. یہ میں نے عربی ترجمہ کیا، اردو ترجمہ آپ کروا لیں تو وہ اعلیٰ حضرت کریں گے میں راہ حق میں خود رفتہ تھا، حق کی تلاش میں تھا. چلیں جو بھی کرتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ پیغمبر پیدائش سے لے کر وفات تک توحید پر ہوتا ہے، اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے. لغزش اعلان نبوت سے پہلے بھی ہو سکتی ہے، بعد میں بھی ہو سکتی ہے، وہ گناہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ انٹینشن کے ساتھ نہیں ہوتا. اب یہ اگر میں یعنی یہ سامنے ان کے رکھوں تو آپ تو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب یہ ہو گیا کہ جی اس وقت لوگ یہ ہوتے تھے. میرے بھائی ہر زمانے میں ایک جیسے لوگ ہوتے تھے. مولانا مودودی رحمہ اللہ نے تفہیم القرآن کے مقدمے میں لکھا ہے اگر آپ نبی علیہ السلام کی دعوت لے کے اٹھیں گے تو آج بھی آپ کو ابو جہل بھی ملیں گے، عبداللہ ابن ابی بھی ملیں گے. ان کے نام ڈیفرنٹ ہوں گے، کریکٹر وہی ہوں گے. حسین کا نام آج کے دور میں ڈیفرنٹ ہوگا، یزید کا نام ڈیفرنٹ ہوگا، لیکن پوسٹیں وہی چل رہی ہوں گی. نئے بندے آ کے بیٹھے ہوئے ہوں گے. ہر فرعون کے لیے موسیٰ آئے گا، ہر یزید کے لیے حسین آئے گا، ہر منصور کے لیے ابو حنیفہ آئے گا، یا امام مالک آئیں گے. ناسبیوں کے لیے امام نسائی آئے، امام حاکم آئے. ہر زمانے میں لوگ آئیں گے. لہذا یہ چونکہ آپ کو مقدمے غلط بتایا گیا تھا تو آگے پھر عمارت تو ٹیڑھی کھڑی ہونی تھی نا.